اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان رحمت ہے کہ اسی نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم سپارہ نمبر 30 اما پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے۔ 30واں پارے کا مرکزی مضمون توحید اور رسالت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اس مضمون کو مختلف صورتوں میں مختلف دلائل اور انداز کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہاں اس مرکزی مضمون اور بنیادی ایمانیات کے ساتھ کچھ اخلاقی اور معاشرتی اصول اور اصطلاحات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ سورۃ النبا، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ آخرت کا مذاق اڑا رہے تھے اور تنزیہ کہتے تھے کہ کب آئے گا وہ دن۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبا کا مطلب ہے بری خبر۔ اس صورت میں قیامت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے، لیکن قیامت کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین دنیا میں فراہم کی گئی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ زمین آسمان اپنی نیند، آرام، بارش، غلے، سبزیاں، ساری چیزوں پر غور کرو کہ جس اللہ کی قدرتیں ہیں وہ روز آخرت پر قادر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جہنم باغیوں کی گھات میں ہے، ان کو فکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں اور نیکوکار جنت میں جائیں گے۔ آخری پیراگراف میں بہت زیادہ غور کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے دست بستہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اللہ کی عدالت قائم ہو جائے گی۔ کافر اس روز اپنی ناکامیاں دیکھ کر حسرت سے پکار اٹھے گا، کاش کہ میں خاک ہو جاتا اور مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتی، لیکن اس وقت کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ سورۃ عبس، عبس کا مطلب ہے تیوری چڑھانا، ناگواری کا اظہار کرنا۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے، جو نبینہ صحابی تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کے سردار بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو توجہ دی اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑا نظر انداز کیا، لیکن دراصل اس صورت میں سرداران قریش پر نکتہ چینی کی گئی ہے، جو اپنے تکبر، ہٹ دھرمی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نصیحت اور بلند پایہ کتاب ہونا ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ساخت کی طرف متوجہ کر کے اور جو رزق وہ کھاتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے اگایا اور تم اسے پھر کھاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن جو آخرت کا ہوگا بہت ہی زیادہ سخت ہوگا۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہو جائیں گے۔ انسان اپنے والدین، اولاد، بہن بھائی، خاندان کو فدیہ میں دینے کو تیار ہو جائے گا کہ اسے اس دن کے عذاب سے بچا لے، لیکن یہ ممکن نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں، اکثر جو ہے صورتوں کا لب لباب جو یہاں بیان ہوا ہے آخرت اور قیامت کے بارے میں ہے، اور انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اپنے اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہونے سے پہلے اپنی تیاریاں جو ہے کر لی جائے۔ سورۃ المطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے، گھاٹا دینے والے، ملاوٹ کرنے والے کو سخت تنبیہ کی گئی ہے اور کہا گیا ہے روز محشر اللہ ان کی جانب دیکھے گا بھی نہیں، نہ انہیں پاک کرے گا، اور برے لوگوں کا نام اعمال سجین میں ہوگا اور نیک لوگوں کا اعلیٰ مقام علیین میں ہوگا۔ اللہ نے ترغیب دی ہے کہ مقابلہ کرنا ہے تو اس جنت کے چشمے کی جانب کریں
جس میں انہیں رحیق المختوم پلائی جائے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن کسی کافر مشرک کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملے گا، لیکن یہ چشمہ جنت کے اعلیٰ ترین حصوں میں ہوگا اور وہاں خاص لوگ ہی پہنچ سکیں گے۔ آخر میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے اور کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ آج جو لوگ اہل ایمان کی تذلیل کر رہے ہیں، قیامت کے روز یہ مجرم اپنی اس روش کو بہت برے انجام کی شکل میں دیکھ لیں گے اور ایمان لانے والوں کو ان مجرموں کا برا حال دیکھ کر تسلی ہو جائے گی۔ سورۃ العلق، اس سورت کا پہلا حصہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ دوسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکیاں دے کر نماز سے روکنا شروع کیا۔ پہلے حصے میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے اور پھر اس کو تعلیم دی جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے بطور نعمت قرآن اور قلم کا ذکر کیا ہے۔ بدنصیبی سے آج یہ امت پڑھائی اور لکھائی شرح خواندگی میں دوسری قوموں سے بہت پیچھے رہ گئی ہے، جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے علم کی تکمیل کرنے اور معلم انسانیت بن کر آئے تھے۔ اس کے بعد ابو جہل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی اور فرشتوں کا اس کو دھمکانے کا منظر بیان کیا گیا ہے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو ہمیں بھی اس رمضان المبارک میں کثرت سے سجدے کرنے چاہیے، نہ صرف یہ کہ جو سجدہ قرآن پاک میں آتا ہے وہ، اور اس کے علاوہ نوافل، سنتیں اور فرضوں کا اہتمام کثرت سے کریں تاکہ ہم بھی اللہ کے مقرب بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو سجدے کرو۔ سورۃ القدر، لیلۃ القدر یعنی عزت والی رات جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اس سورت کا موضوع لوگوں کو قرآن کی قدر و قیمت سے آگاہ کرنا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام بھیجا گیا ہے۔ جس رات میں نازل ہوا یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کبھی انسانی تاریخ کے 1000 مہینوں میں بھی انسان کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا تھا جو اس رات میں کر دیا گیا۔ نیز جبرائیل علیہ السلام رشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، ہر طرح کے فیصلے اس رات کیے جاتے ہیں اور فجر تک سلامتی ہی سلامتی اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس رات میں ایمان احتساب کے ساتھ قیام کرنے والا بخش دیا جاتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب 2 ہی راتیں رہ گئی ہیں، 27ویں اور 29ویں۔ ضرور اس کا اہتمام کریں۔ لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر بتائی گئی، اور گھنٹوں کا سفر جو ہے وہ منٹوں میں طے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا نامہ اعمال ہم جو نہیں صحیح کر سکے سال ہر سال، اس رات کو ضرور اللہ کے ہاں گرگھرا کے جو بچہ بلک بلک کر اپنی ماں کو منا لیتا ہے کہ مجھے یہ فلاں اور فلاں چیز چاہیے۔ سورۃ البینہ، یہ بہت اہم سورت ہے اور سورۃ الگ میں پہلی وحی درج کی گئی۔ سورہ قدر میں بتایا گیا کہ پہلی وحی کب نازل کی گئی، اور اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا۔ دنیا کے لوگوں کو کفر سے نکالنا ممکن نہ تھا جب تک کہ ایسا رسول علیہ السلام نہ بھیجا جائے جو کتاب کو اس کی اصل صورت میں باطل کی ان آمیزشوں سے پاک کر کے پیش کرے۔ پھر یہود و نصارہ کی گمراہیوں کا ذکر ہے جنہوں نے اصل میں دین کو بدل ڈالا اور نئی نئی باتوں کا اس میں اضافہ کر دیا۔ 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا، شر البریہ یعنی بدترین خلائق جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور خیر البریہ یعنی بہترین خلائق جو ایمان لا کر عمل صالح اختیار کریں گے۔ ان کی عملی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سورۃ الزلزال، یہ افضل صورتوں میں سے ایک، اسے نصف قرآن کے برابر کہا گیا۔ اس میں پوری زمین کے یکبارگی ہلا ڈالے جانے کا ذکر ہے، اور یہ کہ اس زمین کے خزانے جو اس میں دفن ہیں، وہ دن آئے گا یہ زمین اس خزانوں کو باہر دے مارے گی اور انسانوں کو بھی باہر پھینک دے گی، اور یہ زمین اس دن اللہ کے حکم سے بول پڑے گی اور انسان کے افعال کی گواہی دے گی، اور میزان لگ جائے گی
اور انسان نے جو ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ لہٰذا ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی کر گزرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچنا چاہیے۔ یہ سب حساب میں آنے والی چیزیں ہیں میری پیاری بہنوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ بھی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کوئی ایذا دینے والی، تکلیف دینے والی چیز اگر راستے میں آ جائے، جیسے کیل ہو گیا، پتھر ہو گیا، اسے بھی پیچھے کر دینا بہت بڑا درجہ ہے۔ سورۃ العادیات، اس کا مقصود لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان آخرت کا منکر یا اس سے غافل ہو کر کیسی اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات سے خبردار کرنا ہے کہ آخرت میں صرف ان کے ظاہری افعال ہی کی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے اسرار تک کی جانچ پڑتال کر دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے عرب میں پھیلی ہوئی اس عام بدامنی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، جس سے سارا ملک تنگ آیا ہوا تھا۔ اس صورتحال کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ موت کے بعد دوسری زندگی اور اس میں خدا کے حضور جواب دہی سے نا واقف ہو کر انسان اپنے رب کا ناشکرا ہو گیا ہے اور خدا کی دی ہوئی قوتوں کو ظلم و ستم غارت گری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو کر ہر طرف سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ کیسا ہی ناپاک گھنونا طریقہ ہو، اور اس کی حالت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی قوتوں کا غلط استعمال کر کے ناشکری کر رہا ہے۔ اس کی یہ روش ہرگز نہ ہوتی اگر وہ اس وقت کو جانتا ہوتا جب قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا ہوگا، اور جب وہ ارادے اور وہ اغراض و مقاصد تک دلوں سے نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے جن کی تحریک سے اس نے دنیا میں طرح طرح کے کام کیے تھے۔ اس وقت انسانوں کے رب کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور کس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ سورۃ القاریہ، عظیم حادثہ کہہ کر قیامت کا ذکر کیا گیا، جس میں انسان پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کی میزان لگ گئی اور انسانوں کے اعمال تولنے کا منظر بیان ہوتا ہے کہ جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا من پسند عیش میں ہوگے، اور جن کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا ان کو اس گہرائی کھائی میں ڈال دیا جائے گا جو آگ سے بری ہوئی ہوگی۔ سورۃ تکاثر، انسان کے مال جمع کرنے کی ہوس اور ہلاکت کی حد تک مقابلے کا ذکر کر کے سمجھایا گیا کہ ہوش میں آ جاؤ۔ لوگوں کو دنیا پرستی کے برے انجام سے باخبر کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور اس فکر نے ان کو اس قدر منہمک کر رکھا ہے کہ اس سے بالا تر کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا ہوش نہیں ہے۔ انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ محض نعمتیں ہی نہیں بلکہ اس سارے مال کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ غفلت سے نکل آؤ ورنہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ سورۃ العصر، اس صورت میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ صرف یہی ایک صورت پورے دین کا لب لباب سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں دو ٹوک طریقے بتائے گئے ہیں کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور تباہی اور بربادی کا کون سا راستہ ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا، تیزی سے گزرتا ہوا وقت اور زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ صرف وہ لوگ ہی خسارے سے بچ سکیں گے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور اس پیغام حق کو دوسروں تک پہنچایا اور اس راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کیا۔ سورۃ الفیل، ابرہہ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونا اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پرندوں کے لشکر کا پتھروں کے ذریعے ابرہہ کی فوج کی تباہی کا بیان یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے۔ اس صورت میں مختصر اصحاب فیل کا قصہ بیان کر کے قریش کو متوجہ کرنا مقصود تھا کہ اپنے دلوں میں اس بات پر غور کریں، جس طرح ان کو یقین ہے کہ خانہ کعبہ کو کسی دیوتی یا دیوتا نے نہیں بچایا بلکہ اللہ نے بچایا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اس چیز کے علاوہ اور کیا ہے کہ تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ نیز وہ یہ بھی سوچ لیں کہ اگر انہوں نے اس دعوت حق کو دبانے کے لیے زبردستی سے کام لیا تو
جس خدا نے اصحاب فیل کو تہس نہس کر دیا اسی کے غضب میں وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ سورۃ قریش۔ اس سورت کے 4 مختلف فقروں میں قریش سے صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا کیا گیا، جب تم خود اس گھر خانہ کعبہ کو بتوں کا نہیں بلکہ اللہ کا گھر مانتے ہو اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے اللہ نے اس گھر کے طفیل تمہیں امن عطا کیا، تمہاری تجارتوں کو فروغ بخشا اور تمہیں فاقہ کی زندگی سے بچایا اور خوشحالی عطا کی، تو تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ گویا انسان کو امن اور رزق کی یہ نعمتیں دیے جانے کے بعد اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے شکر اور عبادت کا پیغام ہے، خاص طور پر اہل پاکستان کے لیے جنہیں اللہ نے آزادی کے ساتھ ساتھ امن اور خوشحالی عطا کی۔ آزاد پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المعون۔ اس صورت کا موضوع یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت پر ایمان لانا اور انسان کے اندر کس قسم کے اخلاق پیدا ہونے چاہیے۔ آخرت سے انکار، یتیموں کے ساتھ بدسلوکی، مساکین کی سرپرستی سے بے پرواہی، نمازوں سے غفلت برتنے، ریاکاری اور نمائش اور چھوٹی چیز اور معمولی ضرورت کی اشیاء لوگوں کو دینے سے گریز جیسی مذموم صفات پیدا کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں دینا یعنی کہ کوئی ہمسایہ نمک مانگنے آ جائے یا پانی مانگنے آ جائے تو ان نمک اور پانی کو تو کہا بالکل بھی روکنا نہیں چاہیے، جتنا ہو آپ کے پاس نہیں بھی ہے تھوڑا بہت اس کے جو ہے بالٹی میں ڈال دیں۔ تباہی کی نوید دی گئی ہے کہ اس تباہی سے بچنے کے لیے آخرت پر یقین رکھا جائے، یتیموں مسکینوں کی سرپرستی کی جائے، نماز اچھے طریقے سے ادا کی جائے، ریاکاری سے بچا جائے اور عام اشیاء جو استعمال کی ہے کھلے دل سے لوگوں کو دی جائیں۔ سورۃ الکوثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت مشکل اور دل شکن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی۔ آپ پر جب پے در پے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صاحبزادوں کا انتقال ہوا اور قریش سمجھ گئے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی ہے، اللہ نے اس موقع پر کوثر عطا کیے جانے کی صورت میں وہ خوشخبری دی جو دنیا کے کسی انسان کو بھی نہیں دی گئی۔ کوثر کی بہت ساری برکات علماء نے گنوائی ہیں، خیر و بھلائی، نعمتوں کی کثرت اور فراوانی، نبوت اور اخلاق کی بے نظیر خوبیاں، رفع ذکر، قیامت تک رہنے والی روحانی اولاد، سبحان اللہ، امت مسلمہ اور آخرت میں حوض کوثر وغیرہ اور شکرانے کے لیے نماز اور قربانی کا حکم ہے، اور کافروں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ابتر ہونے کی نوید دی گئی ہے۔ سورۃ الکافرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر اور مغرب کی 2 سنتوں میں عموماً پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ دین میں کوئی مداحنت، کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی، توحید بالکل خالص ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کافر اپنے راستے پر چلتے رہیں اور مسلمان اپنے راستے پر چلتے رہیں، کوئی مداحنت یعنی کمپرومائز ممکن نہیں ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھنے کا حکم ہے، اس میں شرک سے برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ سورۃ النصر۔ النصر یعنی فتح و نصرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصرت کی بشارت دی گئی اور اظہار تشکر کے لیے اللہ کی حمد بیان کرنے اور استغفار کی کثرت پر متوجہ کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک یہ سورت اس چیز کی علامت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا ہے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو معلوم ہوا تو وہ رونے لگ گئے۔ سورۃ اللہب۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا اور ہمسائیگی میں رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں راستے میں گندگی پھیلاتے، گالیاں دیتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی اور پھر ان کے برے انجام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت میں ان کا نام لے کر ان کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ ڈالے جائیں گے اور آخرت میں
سخت سزا کی نوید سنائی گئی ہے۔ سورۃ الاخلاص، اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کا بیان کیا گیا ہے۔ 4 آیات میں خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے اس کو 1/3 قرآن کے برابر کہا گیا ہے۔ یہ دین اسلام کا مرکز و محور ہے۔ جو اس صورت سے محبت کرتا ہے اسے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کی شان 4 مختلف جملوں میں بیان کی گئی ہے۔ وہ یکتا اور بے مثال ہے، وہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس صورت کو زیادہ پڑھنے اور اس کا پیغام زیادہ پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کا حکم دنیا میں جاری اور ساری ہو اور اس کے احکام پر دنیا کا نظام چلے تو دنیا کے دکھ درد سارے ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اسے معوذتین بھی کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بستیوں کو شر، شیطان اور ہر طرح کے آفات و مصائب سے پناہ عطا فرماتے ہیں۔ ہر چیز جو اللہ نے بنائی، رات کی تاریکی، جادو ٹونا کرنے والوں اور حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ سورۃ الناس میں شیاطین کے وسوسوں، بار بار پلٹ کر آنے والے شیطانوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے، اور ان الفاظ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے بار بار آ کے پھونک جاتا ہے انسان کے، اور پھر وہ جا کے ڈیوٹی کر کے دوسری جگہ پھر آ کے پھونک دیتا ہے، بار بار اس کے دلوں میں وسوسے ذہنوں میں ڈال کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سورت کو ہم صبح و شام 3 دفعہ ضرور پڑھیں تاکہ شیطانی وسوسوں اور اس کی اکساہٹوں سے اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہمیں محفوظ رکھ لے۔ اور ایک چھوٹی سی دعا ہے، وہ بھی یاد کر لیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے، اس کی اکساہٹوں سے، اس کے دھوک سے مجھے بچا لے۔ تو قرآن کا پورا جو پیغام ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے آگے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں باعمل بنائے۔ قرآن پاک کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اور سورۃ فاتحہ کا آغاز جو ہے دعا سے ہوا، اور اختتام جو ہے شیاطین سے اللہ کی پناہ میں آنے پر ہوا۔ گویا درمیان میں سارا قرآن پاک جس پر عمل کرنا ہے، اور شیطان جب جب حملہ کرے اس وقت اللہ کی پناہ مانگنی ہے، لیکن اللہ کی راہ سے ہٹنا نہیں ہے، شیطان کی راہ پر چلنا نہیں ہے، اللہ کی راہ پر چلنا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں، کہ یہ رب الرحمن کی طرف سے پیغام ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جو کوئی اسے قبول کرے گا، اللہ اسے دنیا میں حیات طیبہ بسر کرائے گا، آخرت میں جنت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نہ ماننے والوں کے لیے دنیا میں چاہے خوشحالی ہو، لیکن آخرت میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوگا انہیں، اور دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں طرح طرح کے دلائل دیے گئے ہیں۔ زمین و آسمان، انسان کی اپنی تخلیق، نعمت، اللہ تعالیٰ نے گنوا گنوا کر کہا اور کہ تم پھر بھی میری طرف نہیں آتے، اور سابقہ اقوام کی مثالیں دے کر سمجھایا کہ انسان کس طرح سمجھ جائے کہ اس کا معبود صرف اللہ ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبر ہیں، اور کتاب اللہ ہی کی طرف سے وہ لائے ہیں، اور اسی کی طرف ہمیں سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ کتاب انقلاب ہے، اس کو تھام لیں، اور گھر گھر، گلی گلی، کوچے کوچے اس کو پہنچانے میں سستی نہ کریں، کیونکہ مشن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس کتاب کو لے کر اٹھو اور ساری دنیا پر چھا جاؤ، اور دو رنگی اور منافقت چھوڑ کر اور زمام کار صالحین کے سپرد کر دو، اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے کرنا ہے، کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا نیت اچھی ہو تو کامیابی اور کامرانی کے دریچے کھول دیے جاتے ہیں۔ دعائے ختم القرآن۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے رب کریم ذوالجلال والاکرام،
اس تلاوت قرآن پاک کو ہماری قبروں میں ہماری ویرانی کا ساتھی بنا دے۔ اے اللہ، قرآن عظیم کی برکت سے ہم پر رحم فرما اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ، آپ ہمیں یاد دلا دیں اس میں سے جو ہم بھول چکے ہیں، جو نہیں ہم جانتے، اور اس کو ہمارے لیے رہنمائی، روشنی، ہدایت اور نور بنا دے۔ آپ ہمیں راتوں کے اوقات میں اس کو یاد کرنے اور دن کے اوقات میں اس کو پڑھنے کی توفیق بخش، اور آپ اس کو ہمارے حق میں شہادت بنا دے اے رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ اس پر جو دنیا